تو تم نہیں آ رہے میرے ساتھ؟ وہ بولے، میرا کیا کام ہے ابا جی؟ معاذ کو موت آ رہی تھی ان کے ساتھ جاتے۔ بس چپ اندر آؤ، وہ بولے اور آگے چلے گئے، جبکہ معاذ نے اسٹیئرنگ میں ہی سر دے مارا، گہرا سانس بھرا اور ایک دم منہ بنا لیا۔ یہاں کتنی بدبو تھی۔ بلیک ماسک سے چہرہ ڈھانپا اور گوگلس لگا کے وہ ابا جی کے پیچھے چل دیا۔ انداز میں بے انتہا لاپرواہی تھی، جبکہ پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ ابا جی کی ضد کے پیچھے چل رہا تھا۔ دروازہ بجایا تو ایک لکڑی کا دروازہ کھلا اور سامنے تقریباً 17 یا 18 سال کی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ ابا جی کو تو کبھی معاذ کو دیکھتی۔ معاذ نے اس پر سے نگاہ ہٹائی اور موبائل دیکھنے لگا، جہاں گروپس میں ان سب کے میسیجز تھے جو اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ اس نے ان کو ایک تگڑی سی گالی دی جب تک وہ اندر آ چکے تھے، اور یہاں تک کہ ابا جی اپنے دوست سے مل رہے تھے، اسے ہوش نہیں تھی۔ یہ میرا پوتا ہے معاذ۔ ابا جی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو اس نے اوپر دیکھا۔ ایک بے حد بزرگ آدمی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ معاذ نے شرمندگی سے موبائل رکھا اور ان سے جھک کر سلام کیا۔ اسے اس چھوٹے سے کمرے میں ذرا گھبراہٹ ہوئی، مگر ان کے لیے چیئرز لا کر رکھی گئیں تو وہ بیٹھ گیا۔ اس کی ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ابا جی نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ اس کی ٹانگوں کی وجہ سے کمرے میں جگہ چلنے کی ہی تنگ پڑ گئی۔ وہ ایک دم سیدھا ہو گیا۔ سوری، وہ آہستگی سے بولا۔ ابا جی نے اپنے دوست سے باتیں کرنے لگے، جبکہ موبائل میں لگ گیا۔ ارتاش، بلال اور فائق نے اس کا ریکارڈ لگایا ہوا تھا، یہاں تک کہ چیف نسبت الگ اترے ہوئے تھے۔ وہ اپنے دانت بامشکل بند کیے ان کو تگڑے جواب دے رہا تھا کہ اچانک اس کے آگے گلاس آیا جس میں پانی تھا۔ اس نے پہلے گلاس کو اور پھر گلاس پکڑا کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ نو تھینکس، صاف انکار کر دیا۔ اس محلے کا پانی کیسے پی سکتا تھا؟ کتنی اسمیل تھی یہاں۔ اس لڑکی نے ذرا خفیف سا ہو کر گلاس ہٹا لیا۔ لے لو اور بند کرو یہ فون۔ ابا جی کی کڑک آواز پر وہ سیدھا ہو گیا۔ دل میں ان سب کو گالی دی تھی کہ ان کی وجہ سے ابا جی کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ اس نے گلاس لے لیا اور زبردستی مسکرایا۔ بس آج کل کے بچے ہاتھ میں موبائل ہو تو دنیا کی ہوش نہیں۔ ابا جی ہنسے، وہ بھی ہلکا سا مسکرایا، بالکل مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ یہ تمہاری پوتی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابا جی نے اٹھ کر اس لڑکی کو پیار کیا، جبکہ معاذ ارد گرد کمرے کا معائنہ کرنے میں لگ گیا۔ ہاں پوتی ہے میری، مگر دل کرتا ہے اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی زہر دے دوں۔ آخر کیا ہوگا اس کا میرے بعد؟ وہ رونے لگے۔ معاذ کا فون پھر سے بجنے لگا۔ ابا جی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ معافی چاہتا ہوں، میں کال اٹینڈ کر لوں؟ وہ بولتا وہاں سے نکل گیا۔ تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ اللہ تمہیں صحت دے گا۔ ابا جی بولے، نہیں شجاع نہیں، میں جانتا ہوں میرا وقت آ گیا ہے، مجھے بہت فکر ہے ورشا کی۔ وہ بولے۔ ابا جی چپ ہو گئے۔ بعض اوقات تو دل کرتا ہے اسے زہر ہی دے دوں۔ تم نہیں جانتے میری بوڑھی ہڈیاں اس کی حفاظت نہیں کر پا رہی۔ وہ غمگین تھے۔ ابا جی اب بھی کچھ نہیں بولے۔ میرے بھائی، میرے دوست ہو تم۔ اگر ویسے تو یہ بات بہت بڑی ہے، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ میری بچی کو اپنے پوتے کے لیے چن لو شجاع، شاید تمہارا احسان کبھی نہ بھولوں۔ ابا جی کے ہاتھ تھامے وہ بول رہے تھے۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں تو خود یہی سوچ رہا تھا، اور تم فکر کیوں کر رہے ہو؟ ورشا بیٹا، میری ذمہ داری ہے۔ وہ مسکرا کر ورشا کے سر پر ہاتھ رکھ گئے، جو آنکھیں پھاڑے اپنے دادا کو دیکھ رہی تھی، مگر بولی کچھ نہیں۔ نہیں شجاع، تم ابھی
ابا جی ایک دم کنفیوز ہو گئے۔ دادا جان ورشا نے بیچ میں بولنا چاہا۔ چپ ہو جاؤ، وہ ٹوک گئے۔ تم مت فکر کرو، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو ابھی پوری ہوگی، وہ بولے۔ معاذ، ابا جی کی آواز پہ اس نے فون بند کیا۔ جی ابا جی، اس نے پوچھا۔ نکاح خواہ کا انتظام کرو، وہ بولے۔ ورشا کو لگا اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ معاذ کو کچھ حیرانگی تو ہوئی، مگر سوال کیے بنا وہ باہر نکل گیا۔ تقریباً آدھا ایک گھنٹہ اس کا اس کھیل میں ضائع ہوا تھا، اور جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ نعت خواہ، نکاح خواہ اور گواہ تھے، اور ابا جی اس کے آتے ہی ایک دم اٹھے۔ وہ آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور لڑکی اس آدمی کے پاس بیٹھی تھی۔ ابا جی آ گئے، معاذ بولا، اور ابا جی اٹھے۔ نکاح کیا اس لڑکی کا ہے؟ وہ خود ہی سوال کر گیا۔ وہ لڑکی تو کافی چھوٹی تھی۔ ابا جی نے سر ہلایا۔ کس سے؟ وہ ہلکی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ تم سے، ابا جی نے جیسے ہی کہا، معاذ نے جھٹکا کھا کے ان کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ وہ ایک دم ان سے دور ہوا۔ معاذ، میرا حکم ہے یہ۔ ابا جی، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے نہیں کرنا کسی سے نکاح، اور یہ بچی ہے یار، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہتے سے اکھڑا، بنا لحاظ کے بولا۔ معاذ، ابا جی نے ذرا سختی سے گھورا۔ معاذ نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کمر پر ہاتھ رکھتا وہ پینک ہو رہا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں بالکل یہ کام نہیں کروں گا، باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، آ جائیں، وہ کہہ کر جانے لگا۔ ٹھیک ہے، ارتاش کو کال کرو، ابا جی ذرا سختی سے بولے۔ ابا جی، وہ جانتے تھے ارتاش کی پسند، اور اب اس پر دباؤ صرف اس کی وجہ سے ڈالنا چاہ رہے تھے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ کرو معاذ، ورنہ دفع ہو جاؤ، میں کسی اور سے کرا لوں گا ارتاش کو کال۔ ابا جی، وہ بچی ہے، وہ ہم لوگوں سے کتنی چھوٹی ہے، آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ صحن میں کھڑا چیخ رہا تھا، جبکہ ورشا اندر بےعزتی کے احساس سے رونے لگی تھی۔ اچانک دادا جان کی طبیعت خراب ہوئی اور ورشا گھبرا کر باہر بھاگی۔ انکل انکل، دادا جان، وہ بولی۔ کامتا سہما ہوا لہجہ تھا۔ ابا جی بھی گھبرا کے اندر بڑھے تو نہ چاہتے ہوئے معاذ کو آگے بڑھنا پڑا، کیونکہ وہ ابا جی کو کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہٹ جا معاذ، میرا دوست ہے، میں خود دیکھ۔ ان کی سانسیں پھول گئیں۔ بس کریں ابا جی۔ معاذ کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، برداشت کرتا بولا۔ بیٹے، میری پوتی کو اپنا بنا لو۔ ان کی سانسیں اکھڑیں۔ مرتے ہوئے بوڑھے پر احسان ہوگا آپ کا۔ وہ رونے لگے بری طرح، جبکہ معاذ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں سی بڑھ گئیں۔ اس نے ابا جی کی جانب دیکھا، جنہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ غصے سے احسان کرنے والے انداز میں دور ہوا اور چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ ابا جی نے مولوی سے فوراً نکاح کرنے کے لیے کہا، کہیں وہ پھر کھڑا ہو جائے کہ نہیں کرنا۔ ورشا نے صرف دادا جان کی وجہ سے قبول کیا تھا اسے، جبکہ معاذ نے 3 بار لٹ مار انداز میں قبول ہے کہا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ جبکہ نکاح میں آتے ہی دادا جان کا وجود ساکت ہو گیا۔ پیچھے ورشا کی چیخیں وہ سن سکتا تھا، مگر اس نے بالکل توجہ نہیں دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ابا جی نے چند لمحوں میں کر لیا، اور کس طرح اسے زبردستی رشتے میں باندھ دیا، اور آج اسے احساس ہوا تھا کہ شہروز کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ صبح کے گئے، رات میں واپس گھر لوٹے تو سب حیران رہ گئے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ اس وقت رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ ابا جی نے ورشا کی وجہ سے گھر کے سب لوگوں کو لاؤنج میں اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے
تو انہوں نے سب کو بتایا کہ وہ معاذ کا نکاح کرا چکے ہیں۔ وہاں سب دنگ رہ گئے تھے اور سب کے ساتھ فرزانہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اینی، سہائے اور بہارے گھر پر نہیں تھیں، وہ نشرہ کے پاس گئی ہوئی تھیں اور فائق بھی نہیں تھا، جبکہ ارتاش، بلال، شہروز اور سعد گھر پر موجود تھے، اور باقی سب بڑے ابا جی کی بات سن کر سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے۔ وہ رشا کا دم گھٹ رہا تھا۔ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو کچھ عزت نفس تھی جو اس کے دادا نے اپنے امیر دوست کے پوتے پر قربان کر دی۔ یہاں موجود ہر شخص اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ فرزانہ بیٹے، بات سنو۔ ابا جی نے اپنی بہو کو بلایا، جس نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا اور مٹھیاں بھیج دیں، ان کی جانب چل دی۔ وہ ان کی بات کی نفی بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس گھر میں ابا جی کی بات کی اہمیت ہر چیز سے زیادہ تھی، اور یہاں سب یہ بات جانتے تھے۔ یہ بہو ہے تمہاری، بہت جلد ولیمے کا باقاعدہ انتظام ہوگا، تم ورشا کو معاذ کے کمرے میں لے جاؤ، اور باقی سب جو میرے اس فیصلے سے خوش ہیں یا نہیں، وہ مجھے یقین ہے مستقبل میں ضرور خوش ہوں گے، کیونکہ میں نے بہت سوچ کر یہ فیصلہ کیا۔ ابا جی، آپ سوچ سمجھ کر ہی ہم لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے پر تل گئے ہیں۔ شہروز، جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، اچانک بولا۔ شہروز، ابا جی سے بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ زندہ ہے ابھی معاذ کا باپ، اور جو میرے باپ نے فیصلہ کیا وہ بہترین ہے۔ مجھے مزید کوئی الفاظ تمہاری زبان سے نہیں چاہیے۔ انعام صاحب نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ پتہ ہے کیا ڈیڈ، پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، یہ زور زبردستی لڑکیوں کے ساتھ کی جاتی ہے، ان کے پاؤں میں زنجیریں باندھی جاتی ہیں، باپ بھائی کی غیرت کی، عزت کی، ان کے فیصلے کی اہمیت کی، مگر یہ گھر سب سے انوکھا ہے۔ یہاں لڑکوں کو صرف دادا کے فیصلے کی بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے، بھلے وہ آگے کسی کو خوش رکھیں یا نہ رکھیں۔ میں تو کہتا ہوں ایک بار ہی سب کی گردنوں پر چھریاں چلا دیں، آگے سے کوئی دوسرا شہروز خود کو کمرے میں بند نہیں کرے گا، نہ ہی دوسری نشرہ پیدا ہوگی۔ وہ بھڑک کر چلایا اور ایک نظر ورشا کی جانب دیکھا، جو اینی جتنی تھی۔ اینی جو اس گھر کی سب سے چھوٹی لڑکی تھی، اس کی شادی گھر کے دوسرے بڑے بیٹے سے کی گئی تھی۔ ان کی ذہنی مطابقت میں جتنا اختلاف تھا، ان کی عمر میں بھی اتنا ہی فاصلہ تھا، اور معاذ کافی الگ تربیت کا انسان تھا، وہ کسی سے بھی گھل مل جانے کو جلدی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اب انجانے میں وہ بیوی کی حمایت کر چکا تھا، یا پھر وہ ابا جی کو سنانا چاہتا تھا، سخت کھری کھری، جو کچھ نہیں بولے۔ فرزانہ البتہ مطمئن تھی کہ صحیح سنا رہا تھا شہروز، بھلا ابا جی اس کے بچوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے تھے؟ صبح ارتاش کی بات گھما پھرا کر کر رہے تھے، اور رات میں اسی کے بیٹے کا نکاح کروا کر آ گئے تھے۔ فیضان، اگر تمہیں میری بات یا میرے فیصلے سے اختلاف ہے تو جو چاہو اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ کر لینا، یہ میری بچی ہی ہے اور مجھ پہ بھاری نہیں تو کسی پر وزن نہیں ہونا چاہیے اس کا۔ ابا جی سخت لہجے میں بولے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ فیضان نے البتہ جلدی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ابا جی، مجھے کوئی اختلاف نہیں، آج جو کچھ میرے پاس بلکہ ہمارے پاس ہے آپ کی دعاؤں سے ہی تو ہے، اور ہماری ماں کے جانے کے بعد جس طرح آپ نے ہمیں سنبھالا ہے، جبکہ ہم خود اس قابل نہیں تھے خود کو سنبھال سکتے، مگر آپ نے ہمیں جوڑے رکھا، ہماری ہر بات کو اہمیت دی۔ یہ تو بچے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہی رہیں گے، آپ برا نہ مانیں، اور آپ کا ہی فیصلہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں مجھے گناہگار کر رہے ہیں؟ بس آپ نے کہہ دیا یہ بچی میری بہو ہے تو آگے کچھ نہیں۔ فیضان نے ورشا کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ابا جی کا اداس چہرہ مسکرا اٹھا۔ بیٹوں پر اتنا ہی فخر تھا انہیں۔ ابا جی نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور باقی سب کی جانب دیکھا۔
کہ کون ان کے فیصلے کو قبول کر رہا ہے اور کون نہیں۔ رفتہ رفتہ ان کے تمام بیٹوں نے آگے بڑھ کے ان کے فیصلے کو اہمیت دیتے ورشا کے سر پر ہاتھ رکھا، جس کا وجود ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف نصرت، رابعہ اور رامین نے بھی آگے بڑھ کر ورشا کو پیار کیا تاکہ وہ بچی کچھ اپنائیت محسوس کرے۔ فرزانہ البتہ یوں ہی کھڑی تھی۔ شہروز کو چھوڑ کر وہ سب بھی ابا جی کے پاس آ گئے، البتہ شہروز کی چیمہ گیری نہیں کر سکتا تھا، وہاں سے تن فن کرتا چلا گیا۔ جاؤ تھوڑی دیر آرام کرا دو بچی کو، ابا جی نے سب سے چھوٹی بہو رامین سے کہا تو وہ سر ہلا کے ورشا کو بچیوں کے کمرے میں لے گئی۔ وہ کمفرٹیبل نہیں تھی، تب بھی وہ اسے وہاں لے آئی تھیں۔ ماس تو دروازے بند کیے ہوئے تھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، اب بس مجھے کل کا ویٹ ہے بھابھی۔ میں تو صبح صبح ہی ابا جی کی جیب سے ڈنڈی مار کے اپنا جوڑا لینے جاؤں گی۔ بہارے نے لاؤنج کو سارا سیٹ دیکھ کر کہا۔ ویسے تو اس نے کچھ نہیں کیا تھا، سارا کام سہائے، اینی اور نشرہ کر رہی تھی، لیکن اسے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ چلو کوئی تو فنکشن آیا جس میں وہ تیار ہوگی، ورنہ ابا جی تو اس کی لپسٹک لگانے پر بھی جھڑک دیتے تھے۔ نشرہ مسکرائی، لیکن جلدی آ جانا، تم لوگ مجھے اچھا لگے گا، نشرہ نے کہا تو وہ تینوں اس کے گلے لگ گئی۔ بس بھابھی، میں تو روز دعا کرتی ہوں بھیا کو احساس ہو جائے اور وہ آپ کو جلدی ہمارے گھر لے آئیں۔ سہائے بولی تو ان دونوں نے بھی سر ہلایا۔ نشرہ ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ سب اچھے تھے مگر شہروز اس سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بھابھی مجھے آپ سے سوری کرنا ہے، بہارے بولی۔ کس بات کے لیے؟ نشرہ حیران ہوئی۔ وہ ایکچولی میرے منہ سے نکلا تھا کہ آپ کے بھائی آئے تھے بھیا کے سامنے اور یہ سب کہہ گئے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، بس بول دیا، مگر مجھے بعد میں اچھا نہیں لگا، پھر سب نے مجھے گھورا بھی۔ اگر دو چار تھپڑ لگا دیتے تو غالباً آگے سے ہی غلطی اور کوتاہی کرتے ہوئے سوچ لیتی اب مس بہارے۔ دارا کی آواز پر سب مڑی سوائے سہائے اور اینی نے۔ جلدی سے سر پر دوپٹہ رکھ لیا۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ پینٹ کوٹ میں تھا، ہاتھ میں لیپ ٹاپ کا بیگ تھا جسے اس نے صوفے پر پھینکا اور سامنے ہی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ دارا، نشرہ نے ذرا گھوری لگائی، بلا وجہ آپ ان لوگوں کی عزت کرتی ہیں۔ دارا نے سر جھٹکا۔ ہیلو تیسمار خان، خبردار جو تم نے میری بہنوں پر اٹیک کی کوشش کی۔ فائق جو فون پر بات کرنے گیا تھا دارا کی آواز پر باہر نکلا۔ لو مفت روٹیاں توڑنے والا بھی موجود ہے۔ دارا اپنی جگہ سے اٹھا جبکہ دونوں ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے۔ سہائے، اینی اور خاص کر بہارے حیران تھی کہ اتنی بدتمیزی کے بعد فائق اس کے اور وہ فائق کے گلے کیسے لگ گیا۔ میں اپنی آنٹی کے گھر کھاتا ہوں، تجھے کون سی آگ لگی ہے؟ شٹ اپ، جب تم آئے ہوئے تھے تو مجھے فون پر بتاتے، میں تو آپ ہی کے بے تھوکے سسرالیوں کی وجہ سے اوور ٹائم دینے بیٹھ گیا، وہ بنا لحاظ کے بولا۔ سہائے اور اینی ذرا شرمندہ سی ہوئی۔ دیکھیں مسٹر، منہ ذرا بند رکھیں، ہم اپنے بھابھی کے گھر آئے ہیں، آپ بلا وجہ ہماری انسلٹ کیے جا رہے ہیں۔ بہارے ذرا خود کو سنبھال کر بولی۔ بہارے، سہائے نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی جبکہ اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ بھابھی کا گھر؟ دارا نے تنزیہ سر جھٹکا۔ فی الحال تو محترمہ میرے گھر میں کھڑی ہیں تو آواز کا گراف میری آواز سے نیچے ہی رکھیے، وہ آنکھیں نکال کر بولا۔ بدتمیز، بہارے منہ میں بڑبڑائی، تمہارے گھر کے نہ مردوں کی تربیت اچھی ہوئی اور عورتوں کی تو اس سے بھی زیادہ بری۔ اچھا یار، کیا ہو گیا؟ فائق کی برداشت سے اب باہر ہو گیا تھا۔
وہ درا کو دیکھ کر بولا، اپنی ساری بہنیں اکٹھی کر اور نکل یہاں سے۔ اگر اتنا ہی حمایت کا دورہ پڑا ہے۔ وہ اب قدرے دھیمی آواز میں بولا کہ ان لوگوں تک نہیں گئی تھی آواز۔ فائق البتہ اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ فی الحال تو رات کا کھانا کھائے بغیر میں نہیں جاتا۔ استغفر اللہ، دارا چڑ گیا۔ اگر جنگیں بھی چھڑ گئی نا تو تجھے کھانے کی ہی پڑی رہے گی۔ وہ اسے جھٹکتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھ سکتا تھا ایک سرخ لبوں والی لڑکی اسے یوں ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر 1% بھی اسے فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ ایسے بدتمیز لڑکیوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ نہ اسے لڑکیوں میں اتنی بدتمیزی پسند تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے ہونٹوں کی دلکشی ہمیشہ مائل کرتی تھی۔ فائق بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، بہارے غصے سے بولی۔ پلیز چندا، سوری، میں اس کی طرف سے سوری کرتی ہوں۔ نشرہ پریشان سی ہو گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، ذرا کوئی ناراضگی ظاہر کرتا اور اس کی جان پر بن جاتی، خاص کر اس کے سسرالیوں کی۔ شہروز کی وجہ سے